اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 مکمل کی۔ آج ہم آیت نمبر 19 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 19، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ تو اسلام جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت دنیا میں اتاری وہ دراصل اسلامی تھی۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دی وہ بھی اسلام تھی۔ پھر جو شریعت اللہ تعالیٰ نے آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو دی وہ بھی اسلامی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے یہاں پوری دنیا میں بہت سارے جگہوں پہ سفر کیا۔ ہندوؤں کی جو کتاب وید ہیں اور ہندوؤں کے جو اس جگہ پر جو آئے نبی وہ غالباً حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تعلیمات دیں۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں وید، اس میں بھی تمام انبیاء کا ذکر ہے، اس میں بھی بعد میں آنے والے انبیاء کی خوبیاں سب ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھی سب اسلام تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا وہ بھی اسلامی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کو، قوانین کو چینج کرتا رہا وقت کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی اور وہ بھی اسلامی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی وہ بھی اسلامی تھا۔ یعنی ان سب انبیاء نے خدائے واحد کی پرستش کرنے کا کہا، یعنی یکتا پرستی کی تعلیم دی، یعنی کہ مونوتھیزم کے بارے میں بات کی۔ سب نے جو ملٹیپل خدا تھے پولیتھیزم کے خلاف بات کی۔ یعنی ان انبیاء کی جب ہم پڑھیں تو ایک ہی بات ہے کہ سب نے کہا کہ رب ایک ہے۔ ہر نبی نے کیا کہا کہ رب ایک ہے، رب کا شریک نہ بناؤ۔ پھر کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ان پہ جس دین کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام، شریعت چینج ہوتی گئی۔ تو جو ہے انہوں نے بھی ایک رب کی جو ہے بات کی، ایک رب کی بات کی، اور جو تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو انہوں نے ساتھ ہی شامل کیا۔ ہر نبی نے اپنی پچھلی سب کتابوں کو مانا، اور ہر نبی کو جو ہے پچھلے والوں نے قبول نہ کیا بلکہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ کیا، تعصب کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے نبی کے بعد آنے والے نبی کو لوگوں کے ایک گروہ تھا جس نے تنگ کیا اور ان کو جو ہے ان پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اور پھر انبیاء میں بہت سی کچھ انبیاء میں یہ کامن چیز ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں تھے انہوں نے اس سے مائیگریٹ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں تھے جو ان کا آبائی علاقہ تھا انہوں نے اس سے مائیگریٹ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے اللہ کا پیغام دیا ان کو لوگوں نے جو ہے اتنا ظلم کیا کہ انہیں وہاں سے جانا پڑا، کیونکہ لوگوں نے اپنے پچھلے ریلیجن کو دیکھتے ہوئے اپنے مذہب کو قبول نہیں کیا۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات ہو رہی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے بت نہ بناؤ، ایک اللہ عبادت میں شریک نہ کرو۔ یعنی جو ہے 10 کمانڈمنٹس جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پتھروں کی سلیب پہ اس وقت ہی الگ سے اتاری تختیوں پر، ان پر وہ لکھی، وہ 10 کمانڈمنٹس لکھی، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے شریک نہ بناؤ، بت نہ بناؤ، یہ بات لکھی ہوئی۔ تو یہ جتنے بھی دین تھے جتنے بھی انبیاء نے جو تبلیغ کی وہ سب کا سب اسلام ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، ان کی شریعت بھی اسلام ہے، اور چونکہ اس شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اس لیے اب ہم اسلام سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی لیتے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہی باقی حصہ، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ اہل کتاب یعنی کہ جن پر بھی کتابیں نازل کی گئیں، یہاں پہ ذکر ہے یہودی اور عیسائی کا۔ یہودی اور عیسائیوں نے کیا کیا، جب ان کے پاس علم آ گیا تو انہوں نے یہاں کہا گیا کہ سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی جو ہے نا اختلاف کیا، جیسا ہر نبی کی امت نے نئے آنے والے نبی کو اپوز کیا تھا۔ یعنی جیسے ہی نبی نیا جو آیا تو پچھلے والے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ نے تو قبول کر لیا اور کچھ نے اپنی سرکشی اور حسد کی بنا پر اس کا اختلاف کیا تھا۔ تو حالانکہ ان کو جو ہے اہل کتاب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا ایک ہی پیٹرن ہے، چونکہ وہ اہل کتاب تھے ان کو تو یہ بات پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی پیٹرن ہے کہ ایک آپ کوئی بھی اللہ کا کلام پڑھیں تو آپ فوری طور پہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے علاوہ باقی کتابوں میں تحریفات ہیں لیکن ان کا بڑا حصہ تو اللہ کا کلام ہے، اور آپ اس کے انداز سے جان لیتے ہیں۔ یعنی بار بار جس طرح پوری دنیا کے ہر قسم کے علوم کا ذکر ہے، جس طرح سے سائنس کا، جس طرح سے ہسٹری کا، جس طرح سے معاشرت کا، فیملی کا، ہر چیز کا
جو ہے معاشی نظام کا ذکر ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے کہ جو انسان کے تمام معاملات کو ایک ہی وقت میں جو ہے نا ایڈریس کرتا ہے، اور زندگی کے سارے ہی اسپیکٹ کو ایک وقت میں اس کے لیے رولز دیتا ہے، اور اس میں ایک یک رنگی اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے سرکشی، اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے اختلاف کیا، اپنے بعد آنے والوں کو، نئے مذہب کو قبول نہیں کیا، حالانکہ جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ سیم پیٹرن ہے، سیم انداز ہے۔ تو اور جب ایک رسول نے خدائے واحد کے اوپر کی عبادت کا کہا تو یہ ایک ہی پیغام ہے جو شروع سے ہر نبی نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، کفر مین انکار کرے جو بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا جائے گا، اور وہ بھی اللہ نے اس کی ریزن بھی بتا دی ہے کہ ضد، حسد، دنیاوی فائدوں کے لیے، جیسا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ انہی کے کچھ علماء نے حالانکہ اس بات کو مان لیا، اقرار کیا، جن میں ورقہ بن نوفل آتے ہیں، جن میں بحیرہ آتے ہیں، جنہوں نے بحیرہ راہب، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کو پہچان لیا، ان کے بارے میں بات کی، ان کا ساتھ دینے کا کہا کہ وہ زندہ رہے تو وہ ساتھ دیں گے، لیکن جو ہے جو تعصب والے تھے، حسد والے تھے، انہوں نے اپنے حسد کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قتل کی سازش تھی وہ سب کی سب یہودیوں نے کیوں بنائی؟ اپنے حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگاہ کر دیا لوگوں کو، اہل عرب کو، یہود و نصارہ کو، کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ اور پھر وہ پہلا حساب کب لیا؟ جنگ بدر میں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی اور جو ہے بڑے بڑے کفار کے سرداروں کو جو ہے نا واصل جہنم کیا، ان کا خاتمہ کیا، وہ سب کے سب قتل ہوئے، اور وہ بڑا حساب جنگ بدر میں لیا، جس کا آگے آنے والی آیات میں ذکر آئے گا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔